یہ جملہ کتنی بار سنتے ہیں آپ، اور کیسی تاثیر ہے اس میں کہ عباس بھائی تھے حسین کے. آقا ابو الفضل عباس بھائی تھے نا، بھائی تھے، مگر زندگی بھر حسین کو آقا سمجھا، خود کو غلام سمجھا. اللہ اکبر. کوئی دینی تہذیب سیکھنا چاہے تو حضرت عباس سے سیکھے. کوئی اخلاقی قدروں کی تعمیر کرنا چاہے تو یہ درس، یہ سبق، یہ سلیقہ مولا عباس سے سیکھے. جناب حضرت ابو الفضل، یہ کنیت بڑی معنی خیز ہے. ابو الفضل، ابو الفضل، فضل و شرف و بزرگی و کرامت و کرم و سخاوت و جود کا بس یہ مقام و مرتبہ ہے کہ حضرت عباس کا مرتبہ ان قدروں کے مقابلے میں ابوت کا مرتبہ ہے. آقا حسین ابو عبداللہ ہیں تو یہ ابو الفضل ہیں. اور کیا حفظ مراتب کی شان ہے، کیا تہذیب ہے اور کیا وفا ہے. سب سنتے رہتے ہیں آپ. بس اس وقت تو چند منتشر جملے، نامربوط جملے عرض کروں گا تاکہ آپ شبیہ علم عباس کا استقبال کر سکیں. زندگی میں بہت فضائل، بہت مناقب ہیں مولا عباس کے، مگر خود کربلا میں کیا کیا جوہر کھل کے سامنے آئے ہیں. ایک بڑی چیز تو ہے وفا. یہ وفاداری خاص طور سے اس لحاظ سے ہے، دو واقعات دونوں آپ کے پیش نظر ہیں، بس حوالہ دے رہا ہوں. ایک تو یہ کہ دشمن چاہتا تھا کہ حضرت عباس امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیں، تو کہیں سے اپنی دور دراز کی رشتہ داری نکال کے اور ایک امان نامہ لکھوا کے آیا ہے اور آواز دی ہے جناب ابو الفضل کو. جناب ابو الفضل آئے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ تمہارے لیے امان ہے. کہ لعنت ہے ایسی امان پر، میرے لیے امان ہے اور فرزند رسول کے لیے امان نہیں. دیکھیے کربلا جیسا ماحول تصور کیجئے اور پہلے عام انسانی سطح سے سوچئے اور پھر عباس کی بلندی کو دیکھیے. امان، میرے لیے امان، کس کی امان اور کس لیے امان؟ تاکہ میں اپنے آقا فرزند زہرا کا ساتھ چھوڑ دوں. ٹھوکر مار دی. ایک واقعہ اس لیے آپ کی شان میں ہے وفا وفا وفا. دوسرا موقع، جنگ کرتے کرتے دریا تک پہنچے، اپنے رہوار کو دریا میں اتار دیا. بھتیجی سکینہ کی مشق جھک کے اور اس میں فرات کا پانی بھرا. مگر آپ سنتے رہتے ہیں شعراء سے بھی، خطباء سے بھی. میں تو اس منظر کو دیکھ رہا ہوں کہ آقا نے اس احتیاط سے پانی بھرا ہے کہ آپ کی انگلیاں بھی تر ہونے نہ پائیں. ہاں مگر ایک اور مثال قائم کرنی تھی، اس لیے پھر آپ نے بعد میں بس ایک چلو پانی اٹھایا اور اسے دریا کے منہ پہ مار دیا. میرا آقا پیاسا ہو، خیام اہل حرم میں بچے آل آتش کہہ رہے ہوں، میری بھتیجی سکینہ پیاسی رہ جائے اور میں پانی پی لوں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے عملاً وفا اور مواسات، وفا اور مواسات. اور نہ جانے کتنی اور مثالیں ہیں. بس میں تو صرف آمادہ کر رہا ہوں کہ ہم
اپنے پورے وجود کے ساتھ یا عباس کہہ سکیں. آج ایسا ماتم کیجئے گا کہ بی بی ام البنین آپ سے خوش ہو جائے. ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے. یہ میں نے کیوں کہا ایسا ماتم کیجئے گا؟ اس پروردگار وفا کا ایسا ماتم کیجئے گا کہ بی بی ام البنین خوش ہو جائیں. کیوں؟ بی بی زینب کربلا میں ماتم کرنا چاہتی تھی مگر کرنے نہیں دیا گیا. بی بی ام کلثوم ماتم کرنا چاہتی تھی، گریہ کرنا چاہتی تھی مگر کرنے نہیں دیا گیا. کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک بیویوں کو اسیر رکھا گیا، جی بھر کے رونے نہیں دیا گیا. جناب بی بی ام البنین تو مدینے میں تھیں، انہیں اپنے بچوں پر رونے سے کوئی روکنے والا نہ تھا، مگر وہ بقیع میں جاتی تھیں، اپنے بچوں کے قبروں کے نشان بناتی تھیں، ایک ایک سے خطاب کرتی تھیں اور اس کے بعد کہتی تھیں میں تمہارا ماتم نہیں کروں گی. میں تو حسین کا ماتم کروں گی جس کی ماں زہرا آج ماتم کرنے کے لیے موجود نہیں. اس لیے ایسا ماتم کیجئے گا صف بستہ ہو کر، سب انجمنیں شانہ بشانہ ہوں، ہر انجمن کا الگ پرچم ہے رہے، ہر ایک کا نشان الگ ہے رہے، مگر صف عزا پر ایک اتحاد ہونا چاہیے، ایک وحدت، ایک یکجہتی، ایک عہد وفا، اور وہ حسین سے اور عباس سے اتحاد کی مثالیں قائم کیجئے. ہاں یہ جناب عباس کے مصائب پڑھنے کا موقع ہے لیکن میں پڑھ نہیں سکتا، اب میری طاقت جواب دے رہی ہے. کون کون سے مصائب پڑھوں؟ خود آقا کو سرکار سید الشہداء اذن جہاد نہیں دیتے تھے، یہ کیا کم آزمائش تھی؟ حضرت عباس کے سامنے علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ جائے اور حسین عباس کو رن کی اجازت نہ دیں، یہ کوئی چھوٹی مصیبت ہے؟ ارے قاسم کا لاشا پامال ہو جائے اور عباس کے رہتے ہوئے اون و محمد کے لاشیں اٹھا کے لائیں حسین عباس کے رہتے ہوئے. کون کون سی مصیبت پڑھی جائے آقا عباس کی؟ آپ گریہ کر رہے ہیں، وقت گزر چکا کافی، آپ شبیہ علم لے کے آنا چاہتے ہیں، 2 فقرے عرض کر لینے دیجئے. ایک خطیب تھا، آقا عباس کی بہت مصیبتیں بیان کرتا تھا، خوب مصائب بیان کرتا تھا. ایک مرتبہ اس نے خود خواب میں دیکھا مولا عباس تشریف لائے ہیں اور کہا تم میرے مصائب نہیں پڑھتے. تڑپ گیا، کہا آقا ہم تو آپ کی مصیبت بہت بیان کرتے ہیں، کیا گستاخی ہوئی؟ کہا نہیں مجھے معلوم ہے، تم بہت سی روایتیں پڑھتے ہو، بہت سی مصیبتیں بیان کرتے ہو، تم نے ایک بات کی طرف توجہ نہیں کی. اب تک جو تم نے مجلسیں پڑھی لوگوں کو یہ نہیں بتایا میدان کربلا میں جب بھی کوئی مجاہد، جب بھی کوئی غازی، جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا اس کے دونوں ہاتھ موجود ہوتے تھے. وہ پہلے ہاتھ زمین پہ ٹیکتا تھا اور پھر زمین تک آتا تھا. ہائے جب میں گھوڑے سے زمین پر آیا ہوں میرے شانے قلم ہو چکے